آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 اور 26 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ واتقوا اور تم ڈرو، فتنتاً اس فتنے سے جو لا تصیبن نہیں پہنچے گا صرف الذین انہی لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا منکم تم میں سے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا، فتنة میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے عظیم فتنہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جب کسی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمگیر عذاب بھیج دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ معروف اور اس قول اور فعل کو کہا جاتا ہے جو شارع کے نزدیک مستحسن ہو اور عقل اس کی تائید کرے، اور وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو شریعت اسلامی کی مطابق زندگی گزارنے کی طرف دعوت دینے کا نام امر بالمعروف ہے۔ نہی عن المنکر سے مراد ہر وہ قول اور فعل جو شرعاً اور عقلاً قبیح ہو، جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے باطل راستے کی طرف لے جاتے ہو، اس کو منکر کہا جاتا ہے، اور اس عمل سے روکنے کا نام نہی عن المنکر ہے، یعنی تمام غیر فطری غیر اسلامی راستوں اور باتوں سے روکنے کا نام نہی عن المنکر ہے۔ خاصتاً خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان بے شک اللہ شدید سخت العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اجتماعی زندگی کے فتنہ سے بچاؤ اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی معاشرہ میں اللہ کے رسول کی نافرمانی یا کوئی برائی پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس کا بر وقت نوٹس نہیں لیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی معاشرہ میں پھیل جاتی ہے، تو اس برائی کی پاداش میں اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ ممکن نہ رہے گا کہ جو لوگ یہ برائی کا کام نہیں کرتے تھے وہ بچ جائیں، کیونکہ ان لوگوں کا جرم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ برائی پیدا ہوتی ہے یا بڑھنے لگتی ہے تو اس وقت انہوں نے اسے روکنے میں غفلت کیوں کی تھی؟ اگر وہ روکتے تو سب لوگ عذاب سے بچ سکتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ یہ فریضہ امت کے ہر فرد کے ذمہ پر ہے، البتہ ہر فرد اس فریضہ کو اپنے علم اور استطاعت کے مطابق انجام دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو وہ اپنی زبان سے اس کو روکے، اور اگر وہ اپنی زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو پھر وہ اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے، اور یہ دل میں برائی کو برا سمجھنا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلا درجہ برائی کو ہاتھ سے روکنا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو برائی کے روکنے پر قدرت ہے، جیسے اسلامی ملک کے حاکم اور ان کے معاونین۔ اس طرح ہر گھرانے کے ذمہ دار مثلا باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں
اولاد کو برائی سے روکے، اور اگر وہ اس کی بات نہ مانے تو اپنے ہاتھ سے ان کو برائی سے روک لے، چونکہ باپ عملی طور پر اپنے گھر والوں کو برائی سے روکنے پر قادر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دوسرا درجہ برائی کو زبان سے روکنا ہے۔ یہ علماء کرام کے لیے ہے۔ جب علماء کرام لوگوں میں کوئی برائی دیکھیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کو برائی سے روک لیں، کیونکہ وہ برائی کو اپنی زبان سے روکنے پر قادر ہیں۔ اسی طرح عوام الناس میں جو لوگ علم رکھتے ہیں، اگر وہ لوگوں میں کوئی برائی دیکھیں تو وہ بھی اپنی زبان سے لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کو برائی سے روک لیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تیسرا درجہ برائی کو دل میں برا سمجھنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو برائی کو روکنے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا اور کوئی شخص کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے اور وہ اس برائی کو روکنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اس جگہ سے نکل جائے، کیونکہ اس جگہ سے اس کا نکل جانا ایک طرح کا انکار ہے۔ البتہ اگر وہ کسی وجہ سے اس جگہ سے نہیں نکل سکتا، مثلا اگر وہ ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں گانا بج رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اپنے دل میں اس کو برائی کو ناپسند کرے اور وہ گناہ کو گناہ سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ انسان اپنے دل میں گناہ سے نفرت کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ علماء اور عوام الناس کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے، خواہ وہ علماء ہوں یا عوام الناس ہوں۔ شریعت میں جو باتیں، جو مسائل بالکل واضح اور آسان ہیں اور سب جانتے ہیں، مثلا حلال و حرام، نماز روزہ کی فرضیت، شراب اور خنزیر کے گوشت کی حرمت وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں عوام الناس لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں۔ رہا دین کے وہ مسائل جو پیچیدہ اور مشکل ہیں اور ان کو عوام الناس آسانی سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں عوام الناس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی اصلاح نہ کریں، بلکہ وہ ان مسائل کو علماء کے حوالے کر دیں، تاکہ علماء ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کی اصلاح کریں اور ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ بعض صورتوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں قسم کا ذکر ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کے ذمہ اس حکم کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ اس حکم کو پورا نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا، جیسے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا وغیرہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ذمہ مجموعی طور پر اس حکم کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ اگر امت کے بعض افراد اس حکم کو پورا کریں تو تمام لوگ بری ہوں گے، اور اگر تمام لوگوں میں سے کوئی بھی اس حکم کو پورا نہ کرے تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے، جیسے کہ میت کی نماز جنازہ اور اس کا کفن دفن کرنا وغیرہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس صورت میں فرض عین ہے؟ ہر شخص پر فرض عین ہے کہ وہ دین کے راستہ پر چلے اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی فکر کرے۔ اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح اور دینی ترقی کے لیے محنت اور کوشش کرے۔ نیز اپنے گھر والوں پر محنت اور کوشش کرنا اس پر فرض عین ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پورا کرنے کی ترغیب دیتا رہے، مثلا نماز پڑھنا، سنت کی اتباع کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا وغیرہ، اور ان کو گناہوں سے روکتا رہے، اور کسی وقت وہ اپنے گھر والوں کو کسی برائی یا گناہ مبتلا ہوتے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو روکے اور ان کی اصلاح کرے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو برائی اور گناہ سے نہ روکے اور ان کی دینی رہبری نہ کرے تو قیامت کے دن ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اور اس کی بات پرس ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے اور اس سے اس کے ریوڑ کے متعلق سوال ہوگا، امام چرواہ ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، انسان اپنے گھر والوں کا چرواہ ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی چروائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔
اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح شوہر اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اسی طرح بیوی اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، ان کے بارے میں اس سے بھی سوال ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس صورت میں فرض کفایہ ہے؟ عام حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پوری امت کے ذمہ مجموعی طور پر فرض کفایہ ہے، یعنی امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی دینی ترقی اصلاح کے بارے میں فکر کریں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم اس وجہ سے بہترین ہو کہ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پوری امت کے ذمہ مجموعی طور پر فرض کفایہ ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اور کوئی شخص علم دین کی نشر و اشاعت میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ کروڑ روپیہ خیرات میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ نیک دین میں سب سے بڑی نیکی دین کی نشر و اشاعت کرنا اور شریعت کے کسی حکم کا زندہ کرنا، خصوصاً ایسے زمانے میں دین کی نشر و اشاعت کرنا بڑی نیکی ہے جبکہ شعائر اسلام مٹائے جا رہے ہوں۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جب تم قلیلٌ بہت تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم خوف کھاتے تھے، ان اس بات سے کہ کہیں یتخطفکم تمہیں اچک نہ لے جائیں، الناس لوگ، فآواکم تو اس اللہ نے ٹھکانہ دیا تمہیں، وأیدکم اور تمہاری تائید کی، بنصری اپنی نصرت یعنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور فتنے سے ڈرایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں، چنانچہ ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے تم تعداد میں کم تھے، ابتدائی اسلام مکہ کی سرزمین پر تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور تم دوسرے شہر میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کفار لوٹ نہ لیں۔ اللہ عز و جل نے تمہیں مکہ سے مدینہ منتقل کر کے ٹھکانہ دیا اور تم کفار شر سے محفوظ ہو گئے، اور اپنے مدد سے تمہیں قوت عطا کی کہ بدر کی جنگ میں کفار پر تمہاری ہیبت ڈال دی، جس کے نتیجے میں تم اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا کہ تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، جبکہ پہلی امتوں پر وہ حرام تھا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر شکر ادا کرو۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اس سے چھپائے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک اللہ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، پس اللہ کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اسی وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندہ اس کی ناشکری نہیں کرتا۔ عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی۔ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ ایک تو قولی شکر ہے جو زبان سے ادا کیے جاتا ہے، جو اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن اس پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرا شکر ہے جو فعلی شکر کہلاتا ہے، جو اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے بجا لایا جاتا ہے۔ اس کا بھی ساتھ میں بجا لانا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن جسمانی مالی نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان ان کا شکر اپنے فعل سے اس طور پر ادا کرے کہ ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کے کاموں میں کرے۔ مثلا وہ 5 وقت نمازوں کا، روزوں کا اہتمام کرے، حج فرض ہونے پر اس کی ادائیگی کرے، زکوٰۃ فرض ہونے پر اس کی ادائیگی کرے، اپنے مال سے صدقہ خیرات کے اہتمام کرے، آنکھوں کو بد نظری بد نگاہی سے بچائے، زبان سے شکوے شکایت گالم گلوچ چغلی غیبت کی بجائے خیر سلامتی کی بات کرے، اپنی قوت توانائی کو انسانیت کی بہتری بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، اپنی صلاحیت
صلاحیتوں کو ملک و قوم کے لیے وقف کرے، کسی کو اپنی ذات سے کوئی دکھ اور تکلیف نہ دے، کسی کی کوئی یک تلفی نہ کرے، تب جا کر وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اور ہر طریقے سے شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔